معراج یہی تھا کہ کوئی چیز تیری نظروں سے اوجھل نہ رہے، ہر چیز کو دیکھ، باقی رہ گئے ہم۔ آج ہم بھی پردے میں نہیں رہیں گے، ہم بھی پردے سے باہر آ جائیں گے۔ یہ معراج ہے۔ لیکن حضرت مجدد نے اب کہا کیا؟ فرماتے ہیں کیونکہ حضور دنیا سے باہر چلے گئے، ازل اور ابد ہو گیا کٹھے، ابتدا اور انتہا ہو گیا کٹھے، اب آخرت بھی سامنے آ گئی، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو اسی لیے چاہتا تو مکے میں بھی دیدار کرا سکتا تھا، چاہتا تو مدینے میں بھی دیدار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہاں ہمارا دیدار ممکن نہیں، لہذا تجھے وہاں لے جائیں گے جہاں دنیا دنیا ہی نہیں ہے، بس ہم ہی ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو صوفیاء کا دعویٰ اور بات، سائنسدان یہاں ان کے عقل کے گھوڑے لنگ ہو گئے، سائنسدانوں کے علم عقل کے کھاتے بالکل پتنگ ہو گئے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ معراج جو سرکار دو عالم کا اہل ایمان کا دعویٰ ہے بظاہر ممکن ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ دعویٰ یہ ہے کہ رسول کریم رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، کپڑے بدلے، براق آیا، براق پہ سوار ہوئے، براستہ مدینہ، پھر براستہ حضرت ملک شام، پھر بیت المقدس، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولا، پھر ذات خدا، پھر بات ہوئی، لمبی ملاقات ہوئی، لین دین کی برسات ہوئی، پھر حضور واپس اسی رستے سے آئے۔ اب دیر کتنی لگی؟ ہمارا قرآن کا دعویٰ یہ ہے اسرا بعبدہ لیلا۔ قرآن نے کہا رات کا ایک تھوڑا سا حصہ مک گیا، قصہ رات کا تھوڑا سا حصہ، بالکل قلیل وقت۔ ہمیں پرانے بزرگ سمجھاتے تھے کہ یوں سمجھو کہ حضور دروازے سے گئے، دروازہ ہلا تو کنڈی ہلی، حضور سو رہے تھے چٹائی پر تو چٹائی پہ جسم کی گرمی تھی، حضور معراج کر کے واپس آ گئے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی وضو کا ابھی چل رہا ہے، بستر ابھی گرم ہے، گئے بھی ہیں اور آ بھی گئے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، اور سائنسدان بے ایمان یہ کیا فرماتے ہیں؟ سائنسدانوں کا سب سے بڑا باپ، ان کا باوا آدم، اس کا نام ہے آئنسٹائن۔ اس نے کہا کہ اس کائنات میں سب سے تیز ترین جو شے ہے، جو بہت تیز پرواز کرتی ہے، اس سے کوئی تیز پرواز نہیں کرتا، وہ ہے کیا؟ اچھا روشنی۔ میں کہ شاید واگا بارڈر والی بس، وہ ہے روشنی۔ کیا؟ وہ ہے روشنی۔ روشنی کی رفتار بارہا آپ سنتے سمجھتے رہتے ہیں کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ روشنی تیز سفر کرتی ہے۔ اور آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ جو معلوم دنیا ہے، کیا؟ معلوم دنیا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ سائنسدانوں نے یہ بھی مانا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہماری عمر ہو جائے کئی
लाख साल यानी करोड़ साल भी हमारी उम्र हो जाए और हम कायनात को ढूंढते रहें तो हम कायनात का दूसरा किनारा करोड़ों साल में भी मालूम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी दुनिया है कि इसका किनारा नहीं मिल सकता। वो कहते हैं कि जो मालूम दुनिया है उसके दायरा कुतर के एक किनारे से अगर रोशनी की रफ्तार से कोई चीज जाए तो वो दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते उसे कितना वक्त लगेगा? वो कहते 3000 मिलियन नूरी साल। कितना? 3000 मिलियन। चलो इसको और सौखा करें, 3 अरब नूरी साल। 3 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 3 अरब नूरी साल चाहिए अगर नबी करीम जाए नूर की रफ्तार से। किसकी रफ्तार से? यहां मौलवी फंस गए जो नहीं मानते ना नूर। अगर नूर नहीं मानते तो तब भी फंसते हैं, बहरहाल फंस गए। आ गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलने दे विच गन्ना। अब वो कहता है नूर की रफ्तार से अगर कोई जाए तो उसे लगेंगे 3 अरब नूरी साल। और नूरी साल क्या होता है? नूरी साल कहीं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुड़ जनवरी। तो कहीं ये ना समझ लेना कि ये साल ये कोई और है साल। ये तो मुझे भी करना पड़ेगा इन बच्चों से सवाल कि क्या है नूरी साल। तो मेरे जहन में क्योंकि पढ़े हुए मुद्दत गुजर गई, अब तो बुढ़ापा आ गया है, तो मुझे ये बताएं कि नूरी साल कहते हैं कि जो रोशनी पूरा साल सफर करे वो एक नूरी साल बनता है। तो 3 अरब नूरी साल लगेंगे नूर की रोशनी से, यानी हुजूर फी सेकंड 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से जाएं तो सरकार को सिर्फ जाने के लिए मालूम दुनिया में 3 अरब नूरी साल लगेगा। फिर गए भी हैं और आए भी हैं, फिर मालूम दुनिया नहीं बल्कि काना काबा कौसैन औ अदना। यहां तक कि मौलाना अशाह इमाम अहमद रजा जो अपने दौर में उन जैसा जीरक, दाना और साहिब इल्म पैदा, वो फरमाते हैं कि सुराग ऐनो मता कहां था, निशान कैफो इला कहां था। न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। निशान कैफो यानी न कैसे वहां कह सकते हैं, कैफो इला न तरफ कह सकते हैं। हजूर ऐसी जगह पे चले गए कि जिसको पूछ भी नहीं सकते कैसे, क्यों कर, किस तरफ। कहते सुराग ऐन कब भी नहीं कह सकते, मता कब भी नहीं कह सकते, कहां भी नहीं कह सकते। और आगे कहते हैं कि न कोई राही, न कोई वहां राही था, न कोई साथ साथी था, न संगे मंजिल, न कोई निशान था, न कोई मरहला था। फिर क्या था?
بھئی جانے والا سفر کرتا ہے تو کوئی ساتھی، کوئی سنگی، کوئی بیلی، کوئی منزل کا نشان، کوئی میل، کوئی کوہ، یہ کیسا سفر ہے جہاں نہ کیوں ہے، نہ کیا ہے، نہ کہاں ہے، نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے۔ اب یہ وہ منزل ہے جس کو قرآن نے کہا کہ اعلی حضرت کہتے خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے یہاں تو پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بتلائے علم، کیا بتلائے بیچاری عقل، کیا بولے سائنس، کیا بولے فلسفی، کیا بولے مولانا، کیا بولے واعظ، کون بتائے کہاں گئے